اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے توحید، اور ہم یہ ایک نئی سیریز اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ توحید کے لیسن کچھ ہم لوگ ڈالتے رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم۔ آج کا پہلا لیسن غیات التربیہ ہے۔ آج ہم تھوڑا سا جلدی کہنے کی کوشش کریں گے اور جلدی سمجھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پچھلی بار ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھی، 2 پارٹ میں ڈالنا پڑا تھا۔ ہم سوچتے ہیں کہ آج ایک ہی پارٹ میں اس کو کمپلیٹ کر دیا جائے، پہلا ہمارا لیکچر۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے کہ اے مومنو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ تو غیات التربیہ ہے، ایم آف ایجوکیشن کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمانڈ کیا ہمارے جو فیملی کے لیڈر ہیں، اور جو مطلب جن کے تابع آدمی رہتا ہے، جیسے ہمارے فیملی کے لیڈر ہو گئے ابو، یا پھر ہمارے دادا ہو گئے، تو ویسے فیملی کے جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رسپانسبلٹی نازل کر دی ہیں کہ ایجوکیشن پرووائڈ کرو جو آپ کے انڈر ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کرو تاکہ وہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ ایجوکیشن ہم لوگ کی جو تربیت ہے، دین کی تربیت ہے، وہ ہم لوگ کو بچائے گی جہنم کی آگ سے۔ تو ہم لوگ اب علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک قول ہے ان کا اس آیت کے اوپر، جو کہ ہے علموہم وعذبوہم، کہ ان کو پڑھاؤ اور ان کو ڈسپلن دو، مطلب ڈسپلن سکھاؤ۔ تو ان کو پڑھانا، ان کو تربیت دینا، اور پھر اس کے بعد ڈسپلن، یعنی ان کو عمل کرنے والا بنا دینے والا کرنا ہے۔ تو یہ 2 ایلیمنٹ ان کے جو علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تو اس کے بیس پہ ہم لوگ 2 جو ہے ایلیمنٹ بنا دیتے ہیں تربیت کے 2 ایلیمنٹ ہو گئے۔ تو پہلا ہے تعلیم اور دوسرا ہے تعدیب۔ تو پہلا تعلیم جو ہے وہ رہے گی کہ آدمی کی جو نالج ہے، جو آدمی کی جس کے بارے میں نہیں پتہ تھا اس کا علم حاصل کرنا۔ جو آدمی جس معاملے میں لا علم تھا اس میں اس کو علم مل جائے تو وہ تعلیم ہے اس کی۔ اور پھر اس کے بعد تعدیب، یعنی جو سیکھا ہے، جو علم تھا، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا اور اس کو مطلب ایکشن میں لانا، وہ ہو گیا تعدیب۔ تو یہ ڈسپلن آ جاتی ہے کہ آدمی جو تعلیم سے سیکھا ہے وہ تعدیب میں عمل کرتا ہے، مطلب پریکٹیکل معاملہ یہ ہے۔ تعلیم ہو گئی ہمارا تھیوری، اور تعدیب جو ہو گئے وہ پریکٹیکل ہو گئی۔ خیر، تعلیم بھی ہم لوگ پریکٹیکلی بھی سیکھتے ہیں، دین کی جو تعلیم ہے۔ اب تعلیم اور تعدیب جو ہیں وہ 2 بیماریوں کا کیور ہے۔ تو پہلی بیماری جو ہماری ہوگی وہ شبہات ہے، اور دوسری بیماری جو ہوگی ہم لوگ کی وہ شہوات ہے۔ تو پہلی شبہات جو ہیں، تعلیم جب آ جاتی ہے آدمی کے اندر تو یہ شبہات سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی آدمی کسی چیز کے بارے میں لا علم ہے تو اس سے ریلیٹڈ اس کو ہزاروں ڈاؤٹ رہیں گے، لیکن جب اس بارے میں اس کو علم آ گیا تو اس کے جتنے ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو یہی معاملہ ہے یہاں پہ کہ جب تعلیم آتی ہے تو آدمی حق اور باطل میں واضح فرق سمجھ سکتا ہے، پھر تعلیم کے بیسس پہ۔ اور تعلیم اسی لیے ضروری ہے کیونکہ حق اور باطل کو سمجھ سکے، فرق سمجھ سکے، تاکہ حق پہ رہے اور باطل سے بچے۔ تو ویسے ہی حلال اور حرام کا بھی فرق سمجھ میں آ جاتا ہے اگر تعلیم آ گئی تو فقہی جب تعلیم آ جائے گی، یعنی جب دین پڑھے گا تو اس میں حلال و حرام کا معاملہ جب سامنے آئے گا اور حق اور باطل کا معاملہ سامنے آئے گا تو اس میں فرق سمجھ سکتا ہے وہ تعلیم کے بیسس پہ۔ پھر اس کے بعد تو یہ شبہات جو ہے پہلی بیماری وہ دور ہو جائے گی تعلیم سے۔ دوسری بیماری دور ہوگی تعدیب سے، جو کہ ہے شہوات، یعنی ہماری ڈیزائرز جو ہیں، ہماری چاہت جو ہے وہ۔ تو آدمی جو کنٹرول ہوتا ہے، جس آدمی کو کنٹرول کرتی ہے شہوات، وہ اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے غصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو لوگ شہوات سے کنٹرول ہو رہے ہیں، لا علم ہیں، ان لوگوں کو کوئی علم نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں، کوئی انفارمیشن نہیں، اور بس چل رہے ہیں اندھے دھند، اور جو ہے گمراہی میں اور زیادہ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ شہوات والے لوگ ہیں جو لوگ ڈیزائرز پہ اپنے عمل کرتے ہیں، جو ڈیزائرز اپنے ہیں ان کو سب سے اوپر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر، تو وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ سورہ فاتحہ میں تو ہر 17 بار تو کم سے کم ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں دن بھر میں نمازوں میں، جو کہ رواتب نماز ہے ہماری۔ تو اس میں ہم لوگ بولتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ مطلب ہمارا جو ہے اس سے مطلب بچائے ہم لوگ کو، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ تو نے غضب نازل ہوا ہے ان میں سے نہ بنا۔ تو اب یہاں پہ غضب نازل اللہ تعالیٰ کا جو ہوتا ہے وہ 2 لیول پہ ہوتا ہے۔ پہلا تو ہے کبرا، جو کہ میجر ہے، اور دوسرا ہے صغرا، جو کہ مائنر ہے۔ تو کبرا بڑا والا، صغرا جو ہے چھوٹا والا۔ تو بڑا والا
کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہ کفر ہے، بڑا والا جو ہے مطلب وہ کفر پہ آتا ہے۔ تو کفر جو ہے وہ مطلب ڈینائل کا معاملہ ہے، کہ انکار کرنے کا معاملہ ہے، جس کو کہتے ہیں الجحد والاستکبار۔ تو یہ ہے کہ آدمی اب امام ابن القیم جو ہے وہ دو طریقے سے اس کو کفر کو بتائیں۔ پہلا ہے کفر بالجہل، کفر جہل، اور دوسرا ہے کفر جہد۔ تو کفر الجہل ہے کہ وہ اگنورنس کی وجہ سے، کہ آدمی کو اس کا علم نہیں تھا، اس کے حساب سے جو ہے وہ کفر کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے ڈینائل، وہ جانے حق واضح ہو گیا اس کے اوپر، اس کے بعد بھی جو ہے آدمی کفر کیے جا رہا ہے۔ تو اس کا اگزامپل کیا ہے؟ اس کا اگزامپل ہے کہ سورہ بقرہ میں 34 جو ہے ابلیس کا اگزامپل ہے، اس میں اس نے انکار کیا اور غرور والا رہا، اس لیے وہ کافر ہو گیا۔ تو ابلیس کا معاملہ یہی تھا کہ اس کو حق اس کے سامنے واضح بھی ہو گیا، لیکن تب بھی اس نے اس کا انکار کیا اور غرور والا رہ گیا۔ ایک اور اگزامپل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں شفیہ بنت حویہ بن الاخطب۔ تو یہ جو حویہ بن الاخطب تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھا۔ تو یہ بنی نذیر کے جو بنی نذیر یہودیوں کا قبیلہ تھا، وہ سب سے مطلب ٹاپ والا قبیلہ، تو ان میں سے تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہ لوگ جو مدینہ آ رہے تھے، تو مسجد جو ایک قباء کے پاس جو پلیس ہے بن عوف کی، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے، تو یہ لوگ آئے۔ تو شفیہ بنت حویہ جو تھیں وہ بہت مانتی تھیں اپنے چچا کو اور اپنے ابا کو۔ تو جو ان کے ابا تھے وہ حویہ بن الاخطب تھے۔ تو یہ دونوں لوگ آئے، کس لیے آئے تھے؟ تو شفیہ بنت حویہ نے اور رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ان کا منہ مطلب گرا ہوا تھا، اور میں نے ان کو بات کرتے ہوئے سنا کہ چچا میرے کہہ رہے تھے میرے ابا سے کہ کیا یہی ہے؟ تو انہوں نے ابا نے کہا کہ ہاں یہی ہے۔ تو کہا کہ کیا یہی وہ مطلب یہی وہ رسول ہے جس کی ہم لوگ کو مطلب جس کا ہم لوگ کو انتظار تھا؟ کہیں کہ ہاں یہ وہی۔ کہہ رہے ہیں کہ پکا تم مطلب شیور ہو، معاملہ ایک دم سیٹ ہے؟ کہیں کہ ہاں۔ تو کہیں کہ اب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہا کہ اللہ کی قسم میں اس سے دشمنی اختیار کروں۔ تو یعنی آدمی کا جو جاننے کے باوجود حق واضح ہو گیا، تب بھی اس کے مخالفت پہ اترا رہا۔ یہ جو سیرہ بن ہشام میں یہ معاملہ درج ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ شہوات کی وجہ سے۔ کیسے شہوات کی وجہ سے؟ کہ پاور اور پوزیشن جو تھی بنو نذیر کے مطلب ایلائٹس میں سے تھے، یہ ان کے قبیلے کے لیڈروں میں سے تھے، تو جو بات بول دیتے تھے وہ ایک طرح سے لا مان لیا جاتا تھا۔ تو جیسے ایک ایگزامپل تھا کہ بنی نذیر آدمی کو جب بنو قریظہ کو مارے گا تو اس کا جو قصاص میں صرف ایک آدمی کا رینزم ہوگا، اور اگر بنو قریظہ جو مار دیا بنو نذیر کے آدمی کو تو اس کا قصاص جو ہوگا وہ 2 ہوگا۔ تو علماء جب بتاتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ریجیکشن کی وجہ سے، مطلب انکار کی وجہ سے، وہ یہودی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب کبرا تو ہو گیا کفر کا معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو غضب نازل ہوتا ہے کبرا بڑا والا غضب ہے، وہ کفر والوں پہ نازل ہوتا ہے، کافروں پہ نازل ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ معصیہ ہے، یعنی سنفل ایکٹ یا پھر مطلب ہمارے گناہ۔ تو یہاں آدمی عمل میں کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرتا ہے، لیکن دل میں استحلال نہیں رہتا، یعنی دل سے آدمی یہ نہیں یقین رکھتا کہ یہ میرے لیے حلال ہے، تو اپنے لیے حلال کو حرام، اپنے حرام کو حلال نہیں کر دیتا اپنے لیے، تو آدمی یہ گناہ کر رہا ہے۔ اور وہ مطلب اگر استحلال کیا وہ تو خیر کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو اس میں تعذیب کی کمی ہوتی ہے، ہاں اس میں عمل کی کمی ہو رہی ہے۔ اس میں وہاں پہ جو ہے شہوات کا معاملہ تھا کفر میں، اور اس میں عمل کا معاملہ تھوڑا کمی ہے، اور یہ تھوڑا سا مطلب اس میں کبھی کبھی جو ہے لا علمی کا بھی معاملہ سامنے آتا ہے۔ تو جو دو لوگ جو ہیں جو مطلب اسٹرے ہو گئے، والون میں سے ہو گئے، جو لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اس میں بھی 2 لیول ہیں۔ پہلا تو شرک اور کفر والا معاملہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت یافتہ کر دیا اور ایک پر گمراہی مسلط ہو گئی، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی جگہ شیطان کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ یہ
ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو مطلب یہ جو شیطان کو اولیاء بنانا اپنا وہ شرک ہے، ایک طرح سے فارم آف شرک ہے. تو جیسے لات اور عزا کو لوگ اپنے اولیاء بنا لیے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے جو نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تو الکہف 104 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو جائے گی اور برباد ہو گئی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہو گیا. اور مشرکین جو ہیں ان کے پاس نالج نہیں ہے بالکل، اور وہ شبہات سے کنٹرولڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جب علماء جو ہیں وہ جب تفسیر دیتے ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے لا علمی کی وجہ سے، وہ کرسچنس کے معاملہ ہے کہ وہ اگنورینٹ ہیں، وہ اپنے پریسٹ اور اپنے مونک کو فالو کر رہے ہیں، ان کے اوبیڈینس بہت زیادہ اوبے کر رہے ہیں ان کو، اور اسی سے جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو ریوارڈ ملے گا، ہم کو اس کا اجر ملے گا. تو مشرکین جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے دو ریزن لے کے پیش ہوں گے. پہلا ہے نیگلیجنس کا، یعنی غفلت کا، کہ اللہ تعالیٰ ہم غافل تھے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ الاعراف 172 میں فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی روح نکالی اور سوال کیا کہ کیا میں رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے شہادت کی گواہی دی. یہ اس لیے ہوا تاکہ تم آخرت میں یہ نہ کہو کہ ہم غافل تھے. پھر اس کے بعد دوسرا معاملہ آتا ہے تقلید کے اوپر، کہ آدمی جو ہے تقلید کر رہا ہے، کسی آدمی کے پیچھے چل رہا ہے، اپنے آباء و اجداد جو کام کر رہے تھے اسی پہ چل رہا ہے، اور پھر اس وقت کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تو ان کی وجہ سے ان کے پیچھے چل رہے تھے، ہم ان کی بات مان رہے تھے، اسی وجہ سے ہم آپ کی مطلب نافرمانی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تقلید نہیں کریں گے، کیونکہ ہر آدمی اپنا جو ہے معاملہ لے کر جائے گا وہاں پہ. تو تعلیم آدمی کو حاصل کرنی چاہیے تاکہ یہ شرک اور کفر سے بچ سکے. باقی دوسرا جو یہاں پہ غالون کا جو مس گائیڈنس لیول تھا، تو پہلا والا تو کفر اور شرک والا ہو گیا، اس میں آ گیا کہ نیگلیجنس تھی، غفلت تھی، اور دوسرا تقلید. اب اس میں جو دوسرا لیول ہے وہ ہے بدعت کا. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نسائی کی کہ سب سے بیکار میٹرز جو ہیں وہ ہیں جو نئے لائے گئے، اور ہر جو نئی چیز لائی گئی ہے دین میں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی تک لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہر جو گمراہی ہے وہ جہنم تک لے جاتی ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اب بدعت جو ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے. پہلی بدعت جو ہوتی ہے وہ عقیدے کے اندر ہوتی ہے، جو کہ ہے جہمیہ، جبریہ، خوارج، مرجیہ اور معتزلہ. ان لوگ میں جو ہے بدعت ہے یہ والی کہ آدمی بلیفس میں غلطیاں کرتا ہے اور نئے انوینشنس لاتا ہے اپنے بلیفس میں. دوسرا ہے بدعت عمل میں، قرآن و سنت سے ثابت عمل نہیں ہے، اس کو آدمی سنت و مطلب شریعت والا عمل سمجھ کے اس کو فالو کر رہا ہے. تو اس میں جو ہے تعلیم کی کمی ہے، تعظیم کی نہیں ہے، اس میں تعلیم کی کمی ہے کہ آدمی کو سمجھ نہیں. اور خیر اگر سمجھ ہوا ہے اس کے بارے میں کہ یہ بدعت ہے، اس کے بعد بھی کر رہا ہے، تو خیر تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق تو ہے ہی. تو امپورٹنس یہی ہے کہ تعلیم اور تعذیب دونوں ہونی چاہیے. تعلیم اگر نہیں، تعلیم صرف رہے گی، تعذیب نہیں رہے گا، تو جو آدمی کے پاس نالج ہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا. اور جس کے پاس علم ہی نہیں ہے اور وہ عمل پتہ نہیں کون سا کر رہا ہے، جب علم نہیں ہے تو الٹا سیدھا ہی عمل کرے گا، تو وہ بھی خراب ہو جائے گا. تو عالم اور عابد دونوں ہونے ضروری ہے. اب صراط مستقیم جو ہے، اب یہ سب جو معاملہ ہے وہ صراط مستقیم تک لے جا رہا ہے. جو ایم آف ایجوکیشن ہے وہ صراط مستقیم تک پہنچنے کی ہے. تو صراط مستقیم جو ہے وہ 3 لیول پہ ہے. پہلا لیول ہے توحید کا، دوسرا ہے سنت کا، تیسرا ہے عطا کا. تو جو توحید ہے وہ کفر اور شرک کو اپوز کرتا ہے، یعنی اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. تو یہ توحید کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. تو یہی ہے. اور شرک و بدعت مطلب کفر بالطاغوت کرنا. تو یہ توحید ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ بدعت کو اپوز کر رہا ہے، وہ سنت ہے. تو یہ بدعت کو اپوز کرے گی. پھر اس کے بعد عطا ہے، یہ اپوز کرے گا معصیہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اوبیڈینس ہے اس کو کرنا. تو معصیہ کو اپوز کرے گا، یعنی گناہ کو اپوز کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس سے بچنا. تو یہ ہو گیا صراط مستقیم. اور آدمی کے اندر جس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں وہ پرفیکٹلی ہیں، وہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا انعام فرماتا ہے. تو پھر اس کے بعد اگر آدمی کے اندر پوری کامل توحید ہے اور تھوڑا سا بدعت میں معاملہ کبھی خراب ہو جاتا ہے، کبھی معصیہ یعنی گناہ میں معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. اور تھوڑا سا پرفیکٹ ہے، تھوڑا مطلب امپرفیکٹ ہے معاملہ، لیکن تبھی وہ صراط مستقیم بھی چلنے والا آدمی ہے. تو اب ہم نے یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں ایک دعا سے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جو ہے حق ہمارے سامنے واضح کرتے
اور حق کو حق سمجھنے اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ حق کو مطلب فالو کر سکیں اور باطل سے بچ سکیں۔ تو اس دعا کی جو ہے مطلب یہ ٹروتھفل ہونا بھی ضروری ہے، یہ دعا ہم لوگ کی، کہ ہم لوگ کو یہ دل میں بیٹھا کے کرنا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس دعا پہ عمل کرنے والا بنا دی۔ تو اب عبداللہ ابن مبارک کا ایک قول ہے کہ تعذیب میں نے 30 سال تک کی اور تعلیم میں نے 20 سال تک حاصل کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعذیب جو ہے تھوڑا مشکل ہے زیادہ تعلیم سے، کیونکہ آدمی جس چیز میں لا علم ہے اگر اس کو بارے میں پڑھ لے گا تھوڑا سا تو وہ علم تو آ گیا، تعلیم آ گئی، لیکن جو تعذیب ہے اس کا عمل جو کرنا ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان تو بھائی پھسلنے والا آدمی ہے، تو اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اور ہم لوگ تعذیب کو کیسے ہم لوگ انفلوئنس کر سکتے ہیں، ہم لوگ یہ سب ہم لوگ کے روح کو مطلب مضبوط کر دیتا ہے، اس میں صبر آ جاتا ہے ہم لوگ کے اندر۔ تو یہ کیسے آئے گا کہ آدمی پریئر کرے، ریسیٹیشن کرے قرآن کا، اور باقی روزہ تلاوت کرے جو رمضان میں بھی چل رہا ہے، تو یہ سب جو ہے اس کے تعذیب میں مدد فرمائے گا۔ تو یہ ہم لوگ کا جو آج غیات التربیہ کا معاملہ تھا یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ آگے دوسرے میٹرز پہ بات کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب والحمد للہ رب العالمین۔